غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ علامہ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد سال جشن نو کی آمد ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں گھڑی کے اس کانٹے پہ لگی ہے کہ کب وہ کانٹا 12 پہ آ جائے اور ایک دوسرے کو نیو ایئر کی مبارکباد دی جائے۔ اب یہ نیو ایئر سیلیبریشن اگر دیگر اقوام نے کیا اور وہ کرتے آ رہے ہیں تو اس کے اندر ان کا ایک مذہبی تقدس ہے، ایک ریچول ہے، ایک ان کی رسم ہے۔ ان کے عقائد، مذہبی عقائد اس نیو ایئر سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان اور ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان لڑکیاں نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کے اندر اس کا کوئی شائبہ اور اس کا کوئی طریقہ ہمیں ملتا ہے کیا؟ بینگ اے مسلم، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کا تعلق، اس کا نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، صحابہ کی زندگی کے اندر، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کے اندر اگر ہمیں کچھ کلو ملتا ہے، کچھ حوالہ ملتا ہے، کچھ ریفرنس ملتا ہے تو ہمیں اس بات پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ان کے نمونوں کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنا مطلوب بھی ہے۔ اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طور طریقہ ہے، یہ جو رسم و رواج ہے، جس رسم و رواج کے اندر، جس طور طریقے کے اندر جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے، شرعی عمل نہیں ہے، تو پھر ہم ان لایعنی باتوں کے اندر
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں، اس کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ اوقات اور یہ لمحات، دن اور رات کی گردش، سورج اور چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کس لیے بنایا؟ تاکہ ہمیں اوقات کا علم ہو سکے، تاریخ کا علم ہو سکے، کیونکہ انہی اوقات سے ہماری عبادات بھی منسلک ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کو آپ دیکھیے، تعلق اس کا وقت سے ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کو دیکھیے، روزے کو دیکھیے، اس کا بھی تعلق وقت سے ہے، مہینے سے ہے۔ ہماری عیدین کو دیکھ لیجئے، اس کا بھی تعلق وقت سے ہے۔ تو یہ وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ نے صبح کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی، کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان بے شک خسارے میں، نقصان میں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ کہیں اللہ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے۔ تو اس طرح سے کئی مقامات کے اوپر مزید پروردگار عالم نے اوقات کا ذکر کیا ہے، اور ان اوقات کے ساتھ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر قوموں کی زندگی کے اندر یا انفرادی زندگی کے اندر یا اجتماعی زندگی کے اندر اگر نظم اور ضبط آ جائے اور انسان وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے لگے، تو وہی قومیں، وہی شخص دنیا کے اندر ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے۔ اور جو قوم یہ سمجھنے لگے کہ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل کود، لہو و لعب اور زیب و زینت کی آماجگاہ ہے اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا ہے؟ بس جینا ہے اور مر جانا ہے، نموت و نحیا، بس یہی ہے زندگی۔ تو جس قوم نے بھی وقت کی قدر نہیں کی، اس قوم کو پروردگار عالم نے ذلت و پستی کے اندر دھکیل دیا۔ جس قوم نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اللہ نے اس قوم کو ترقی عطا فرمائی۔ اللہ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قوموں کے عروج و زوال کے اندر یا انفرادی طور پہ انسانوں کے عروج و زوال کے اندر یا اس کی تنزلی اور اس کے انحطاط کے اندر، اس کی شکست کے اندر، دونوں صورتوں کے اندر یہ وقت بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ جس نے وقت کو غنیمت جانا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ الوقت اثمن من الذهب،
وقت کیا ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ وقت. اسی لیے پروردگار عالم نے بارہا قرآن مجید کے اندر وقت کی قسم کھائی اور وقت کو بطور نعمت کے پیش کیا. آج مسلمان نئی تہذیب و تمدن کے دلدادہ، مغربی تہذیب کے علم بردار، اس نیو ایئر کی مناسبت سے جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں، وہ وقت کا ضیاع نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو ایک روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں. انسان کی آزادی سے اس کو موسوم کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گھڑی، یہ وقت جس کے اندر نوجوان طرح طرح کے کھیل اور تماشے کرتے ہیں، اور پھر مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی کلچر کو اندھے بن کر کے اس کی تقلید کرتے ہیں، اور آج دور جدید کے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کی تعلیم کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے، ان کے سلیبس کے اندر کچھ اس طریقے سے مغربی تہذیب و تمدن اور ان کے اقدار کو مسلمان نوجوانوں اور ان کے بچوں کے رگ و ریشے میں پیوست کیا گیا ہے. اس طرح مغربی تہذیب و تمدن کا زہر سرایت کر گیا ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کسی غلط کام سے، فواحش اور منکرات سے ڈرا کر کے ہم ان کو روک لیں، یا ان پہ صرف نظر رکھ کر کے ہم ان کو روک لیں، بلکہ اس کے لیے وقت کی قدر و قیمت کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک کے اوقات کو ضابطے میں لانے کی ضرورت ہے، نظم و ضبط قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس جدید تعلیم نے مسلمانوں کو قرآنی علوم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اس قدر دور کر دیا کہ اس کے اندر انقلاب لانے کے لیے، اسلامی روح پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اوقات کے اندر نظم اور ضابطہ پیدا کرنا ہوگا کہ کس وقت اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، قرآن کی تعلیم کب دینی ہے، حدیث کی تعلیم کب دینی ہے، مختلف مسائل اور عقائد کے اوپر بچوں سے کب باتیں کرنی ہیں. اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہی مغربی تہذیب و تمدن کے رنگ میں جس وقت مغلیہ دور کا زوال آیا اور انگریزوں کا تسلط ہندوستان پہ ہو رہا تھا، انگریز یہ چاہ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ شاید لمحے کے اندر اور بہت ہی کم وقت کے اندر سارے کے سارے ہندو اور مسلمان مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ ہو جائیں گے اور مغربی کلچر کے اندر یہ رنگ جائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. جب ایسا ہوا نہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ میکالے کو بلایا گیا تھا یورپ سے، انگلستان سے بلایا گیا. کس لیے؟ کہ ہندوستان کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے، اسکولز کے اندر جو سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، ان سلیبس کے اندر کچھ ایسے چینجز کیے جائیں، ایسی کتابوں کو رکھا جائے کہ جن کتابوں کے ذریعے سے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر اور وہاں کی ثقافت کے اندر یہ بچے اس قدر رنگ جائیں کہ دیکھنے سے بظاہر ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، ان کے سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پائجامہ وہ پہننے والے ہوں. اسی طریقے سے ہندو اگرچہ وہ مندر میں جانے والے ہوں، لیکن ان تمام کے باوجود، یہ تمام کے تمام ریچول اور رسم و رواج کے باوجود، تمام کے تمام ہندوستانیوں کا، مسلمانوں کا
اور جو ہے نان مسلمز کا یہ چمڑا، یہ گوشت، یہ پوست تو اس کا اپنا ہو، لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے وہ روح انگریزی کلچر کے اندر، مغربی تہذیب و تمدن کے اندر رنگ جائے، تو اسی وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اب ہمارے ہو گئے ہیں۔ بظاہر یہ مسلمان ہوں گے لیکن یہ اندر سے انگریز ہوں گے، بظاہر یہ نان مسلم ہوں گے لیکن یہ اندر سے ان کی سوچ، ان کی فکر انگریز کی ہوگی۔ یہ غیر مذہب کی تعلیم اور اس کی تہذیب اور اس کے اثرات کو آسانی کے ساتھ یہ قبول کر لیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں لارڈ میکالے کے اس جملے کی طرف جو اس نے اکتوبر کے اندر 1836 میں شاید ہندوستان سے اپنی والدہ کے نام اس نے ایک خط لکھا تھا، جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ امی جان، میں نے ہندوستان کی تعلیم کے اندر ایسے انقلابات لائے ہیں کہ اگر ان تعلیمات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیا گیا تو آنے والے 30 سالوں کے اندر یہ تمام کے تمام انڈینز، یہ مسلم نان مسلم، ان کا بظاہر ان کا گوشت پوست تو ان کا ہوگا، لیکن ان کی روح ہمارے کلچر، ہماری تہذیب اور ہمارے اقدار سے وابستہ ہوگی، ان کی سوچ، ان کی فکر کے اوپر ہماری یلغار ہوگی اور یہ ہماری سنیں گے۔ اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، انہوں نے اس کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا کہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا، انگریزوں کی اس چال کو اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جو روح محمدی ہے اس کو اگر نکالنا ہے تو مسلمانوں کو مغربی تہذیب و تمدن کے اندر رنگ دو، روح محمدی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جب ایسا ہو جائے گا تو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یعنی جو عرب کی وہ سرزمین جو توحید کا منبع، اس کا سرچشمہ ہے، اگر اس مرکز کے اوپر بھی ہم اپنی تہذیب و تمدن کے رنگ میں ان کو رنگ دیں، ناچ گانے، برہنہ لباس، عریاں لباس، رقص اور سرور کی محفلیں، گانے بجانے کا ہم اہتمام وہاں پہ بھی اگر کرنے لگیں تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ جو روح محمدی ہے وہ عجم تو کیا بلکہ عربوں کے اندر سے بھی نکل جائے گا۔ اور آج ہم جو ہے علامہ اقبال کے اس جو ہے الفاظ کے حرف بحرف اس کی تصویر کشی آج ہم عرب کے ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور پھر وہ جو مغربی تہذیب و تمدن کے اندر ہم دھس گئے اور اس کے دلدادہ ہو گئے، وہ اس لیے ہوا کہ ہمارے مسلمانوں کے کوئی ادارے قائم نہیں ہوئے، اسکولز ہمارے قائم نہیں ہوئے، اور جہاں ادارے اور اسکولز قائم ہوئے وہاں پہ اسلامی تعلیم کا رجحان نہیں رہا، اسلامی تعلیم و تربیت کا مرکز ہم نے اس کو نہیں بنایا، ہم اپنی مساجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز نہیں بنایا، اسلامی تاریخ قرآن سے روشناس ہم نے اپنی نوجوان نسل کو نہیں کروایا، جس کی بنیاد پہ مکمل طور پہ آج کی نوجوان نسل مغربی تہذیب و تمدن کو اندھے طریقے سے بالکل تقلید کرتی ہے۔ ان کا چلنا، ان کا ہنسنا، ان کا بولنا، ان کا اوڑھنا، ان کا پہننا، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایسی تعلیم جو اللہ سے دور کر دے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، اور تلوار ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ
नाच गानों का, उरिया लिबास का, रक्स व सुरूर की महफिलों का इतना ख़तरनाक असर होता है कि मैं आपको कुरान से एक हवाला दूं कि जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ख़िलाफ़ अपने वक्त के मशहूर आलिम, खुदा तरस, मुस्तजाबुद्दावात, जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन जब वो दुनिया का हरीस बन गया, जब माल व दौलत उसके सामने रखी गई, इसलिए कि काफिर की सपोर्ट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करो कि हज़रत मूसा को शिकस्त हो जाए, उनकी कौम को शिकस्त हो जाए। अल्लाह का वली, अल्लाह ने जिसको इल्म दिया था, दौलत का हरीस हो गया। फमसलहु कमसलिल कल्ब, तो उसकी मिसाल कुत्ते की तरह हो गई। ज़बान बलअम इब्न बाउरा नाम था उसका, कुत्ते की तरह बाहर लटक गई। इसका जिक्र मैं अपने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कर चुका हूँ, लेकिन उसका जो एक नुक्ता है आखिरी का वो बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ किया, मुस्तजाबुद्दावात था, दुआ को तो कबूल होना था, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होती? अब जब उसकी ज़बान कुत्ते की तरह बाहर लटक गई तो बलअम इब्न बाउरा ने यह सजेशन दिया काफिरों को कि मैं तो अब बर्बाद हो गया, लेकिन मेरी दुआ तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। शक्ल एक है उसकी। काफिरों को बलअम इब्न बाउरा मशवरा देता है कि तुम हज़रत मूसा के खिलाफ फतहयाब हो सकते हो। शक्ल क्या है कि ये तमाम के तमाम फौजी जो हज़रत मूसा की फौज में हैं, काफ़ी दिनों से, महीनों से ये अपने बीवी बच्चों से दूर हैं। लिहाजा तुम क्या करो कि अपनी फौज के नौजवानों को सामने मत भेजो हज़रत मूसा की फौज के मुकाबले में, बल्कि पहली सफ़ों के अंदर एक से एक खूबसूरत हसीनाओं को बरहना या नीम उड़िया लिबास के अंदर सजा के, संवार के पहली सफ़ों में हज़रत मूसा की फौज के सामने पेश करो। ये बरसों से अपने घरों से दूर हैं, लिहाजा ये जो है अपने नफ्स के गुलाम बनेंगे और इन तमाम खूबसूरत और नीम उड़िया लिबास औरतों के ऊपर टूट पड़ेंगे, और जब ये उनके साथ मुलव्विज़ होंगे तो तुम तमाम की तमाम फौज को गाजर मूली की तरह काट देना, सबको कत्ल कर डालना। ये है वो फार्मूला कि अगर किसी कौम को किसी बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त देना है और उसको तबाह बर्बाद करना है तो उसके लिए अपनी औरतों को पेश कर दो, औरतों को सामने ले आओ। आज मगरबी तहजीब व तमद्दुन का बोल बाला है दुनिया के अंदर, हर जगह पे रक्स व सुरूर की महफिलें सजी हुई हैं। आज हम देखते हैं कि न्यू ईयर के आने से पहले ही, हफ्तों पहले, महीनों पहले से होटल्स बुक हो जाया करते हैं। फिर यह भी कानून लगाया जाता है कि वहां पे किसी सिंगल आदमी का दाखिला ममनू है, बल्कि वही शख्स अंदर आ सकता है जो कपल्स, जो पेयर्स के अंदर है। अब इस कपल्स के बहाने इस भीड़ के अंदर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स का दौर दौरा चलता है। और फिर जो शायर ने कहा था कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जा, ताकश न गोयद मन दी गरम तू दी गरी, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अलग हूं और तू अलग है। इस तरीके से उरियानियत का, फवाहिश और मुनकरात का नंगा नाच नाचा जाता है और ऐसा खेल खेला जाता है कि इसके अंदर गैर मुस्लिम तो क्या, दिगर अक़वाम के लोग तो क्या, कि बल्कि ये नौजवान तबका, कॉलेजेस का, यहाँ तक कि स्कूल्स का भी, बहुत होटलों में आप देखे होंगे ग्रुप के ग्रुप आ रहे हैं न्यू ईयर की खुशी में डिनर के लिए या लंच के लिए। तो चूंकि ये एक रस्म रिवाज इस तरह चल गई कि अब हमारी नौजवान नस्ल भी उसी रक्स व सुरूर की महफिलों के अंदर जाने लगी, और औरतें, लड़कियां बेपर्दा होकर के अपने इज्जत व नामूस को नीलाम करने लगी। उन्हें इस्लाम का, कुरान का और
یہاں تک اپنے خاندان کا، اپنی عزت و آبرو کا کوئی پاس لحاظ بھی انہیں سمجھ نہیں آیا. اور یہ سب زیادہ طور پہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ دولت کی فراوانی ہے، پیسے کی بہتات ہے. غریب بھی کرتے ہوں گے لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. لڑکیاں ٹی شرٹ پہنیں گی، لڑکیاں چست لباس پہنیں گی، لڑکیاں جنس پہنیں گی تو پھٹا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے حالات ہوں گے کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ کاسیات عاریات، ایسی لڑکیاں، ایسے عورتیں ہوں گی کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات، جو دوسروں کو اٹریکٹ کریں گی اپنی طرف اور یہ خود بھی اٹریکٹ ہوں گی دوسروں کی طرف. آج جائیے کلب کے اندر، ہوٹلز کے اندر، یا اس طرح کی نیو ایئر پارٹی کے اندر، اس طرح کے تمام شواہد اور تمام نظارے بخوبی آپ کو مل جائیں گے. لیکن نوجوانوں، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. وہ مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائیں کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. ایک شریف گھرانے کی لڑکی اگر اس کے سر پہ آنچل نہیں ہے تو اس کو خوف سا محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ بے پردگی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن جن کو اللہ نے دولت کی ریل پیل دے رکھی ہے، دولت کی فراوانی ہے جن کے پاس، ان کا یہ تنگ لباس پہننا، پھٹی ہوئی جنس کا پہننا، چست لباس پہننا، بغیر دوپٹے کے کھلے بال رکھ کر سرے محفل گھومنا، ناچنا، ڈانس کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہنر لگتا ہے. جن کے امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. ان کا غلط کرنا بھی ایک ہنر ہے. یہ ماڈرن ہیں، روشن خیال لوگ ہیں. اور اگر ہم اس پہ نکیر کریں ایسے فواحش منکرات پہ، تو ہم ایسی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ. اور جو ایسا کرتے ہیں، جو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ بہت ہی براڈ مائنڈڈ کہلاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں آسمان جس پہ ستارے چمکتے ہیں. اے نوجوانوں، تمہاری کیفیت تو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح تھی. کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. اے نوجوانوں، اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو. لیکن تم مغربی تہذیب و تمدن کے اس طرح دل دادہ بن گئے کہ تم نے اپنی تہذیب، اپنی تعلیم، اپنے کلچر کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے، مسل ڈالا ہے. تو اپنی حیثیت کھو چکا ہے. تجھے نہیں معلوم کہ تو کیا تھا، تجھے کس قوم نے پالا ہے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، صرف گفتار کا غازی ہے. تو باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن کردار تیرے اندر کچھ نہیں ہے کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. تیرے اسلاف، تیرے اکابر، تیرے علماء تو ایسے تھے جو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح تھے جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی تھی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جو شخص بھی ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو،
پروردگار عالم کا قانون ہے کہ اللہ اس قوم کو، اس شخصیت کو اس زمین کے اندر ثبات عطا فرماتا ہے، قرار عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تم نے تعلیم کے زیور کو اتار پھینکا، اخلاقی تہذیب اور اپنے کیریکٹر سے تم عاری ہو گئے، ننگے ہو گئے، تو پھر خس و خاشاک کی طرح جو پانی کے لہر میں بہہ جاتے ہیں، کہیں کنارے لگ جاتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا پانی کی تیزی سے چلنے کی وجہ سے جو بازو جھاگ جمع ہوتا ہے، جس کی کوئی اصلیت، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اے نوجوانوں، تمہاری بھی حیثیت، تمہاری بھی وقت کچھ اسی طرح ہو جائے گی کہ اگر تم نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی تعلیمات سے بے بہرا ہو گئے، تو تمہاری کیفیت اس خس و خاشاک کی طرح یا اس پانی میں بازو تیرنے والے جھاگ کی طرح ہے، جس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی تمہیں صاف کر دیا جا سکتا ہے دنیا سے۔ تو اقبال نے کہا کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اور آگے کہا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ ایک عارضی شے ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے قانون مسلم سے کوئی چارہ۔ اور پھر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کیسے تھے تمہارے علماء، کیسے تھے تمہارے اسلاف، کس قدر ان کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت تھی۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے تقریباً 500 سے ابو کتابیں لکھی، وہ رائٹر تھے، مصنف تھے، لیکن جب اس زمانے میں اس طرح کا قلم نہیں ہوتا تھا، وہ لکڑی کا قلم جب اس کو تراشتے تھے تو اس قلم کا تراشا اتنا زیادہ جمع ہو گیا کہ ابن جوزی نے مرنے سے پہلے وصیت کیا تھا کہ اگر جب میں مر جاؤں تو مجھ کو غسل دینے کے لیے جس پانی کو گرم کیا جائے وہ اس تراشے کو جلا کر گرم کیا جائے۔ اللہ صبر، کیا کیفیت تھی۔ حضرت ثعلب بہت بڑے وقت کے عالم، لٹریچر کے ماہر، زبان کے ادیب، گرامر کے ماہر، پڑھنے لکھنے کے اندر اپنے وقت کا استعمال وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب وہ راستہ چلتے تو بھی کتابیں پڑھتے جاتے تھے۔ کسی دعوت میں جاتے تو داعی کو پہلے سے کہتے کہ میرے لیے تھوڑی سی جگہ رکھنا بازو کہ جہاں میں کتاب کو رکھ کر کھاتے کھاتے بھی کتاب پڑھ سکوں۔ اور یہی عادت تھی ان کی کہ ایک دن چل رہے تھے راستے کے اندر، گھوڑے نے ٹکر دے دی، گڑھے میں گرے اور دوسرے دن فوت ہو گئے۔ حضرت عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاذ، امام مسلم کے استاذ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 30 سالوں تک رات کے وقت اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، وہ حدیث لکھتے تھے اور ان کی بہن لقمہ بنا بنا کر عبید بن یعیش کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ کیا تھے ہمارے اسلاف، کتنی قدر تھی ان کے نزدیک علم کی، کتنی قدر تھی ان کے نزدیک وقت کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس سننے کے لیے وہ فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتے، اور 17 سال تک ان کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کس قدر وقت کی اہمیت تھی، یہاں تک کہ عیدین کے موقع سے بھی وہ وہیں جا کر فجر کی نماز ادا کرتے۔
ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اپنے اعزہ، اپنے اقارب، رشتہ دار اور پڑوسیوں کو ذمہ داری دے دی کہ ان کی تجہیز و تکفین کا ذرا انتظام کر دینا، چونکہ میرا سبق کہیں نہ مس ہو جائے اور بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے، تجہیز و تکفین اعزہ و اقربا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے ناغہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور درس کو مس نہیں کیا۔ یہ ہے وقت کی اہمیت، یہ ہے علم کی اہمیت، یہ ہے ہمارے اسلاف کا طور طریقہ کہ اس طرح محنت اور اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے علم کی روشنی ساری دنیا کے اندر پھیلی۔ اب ہم سرسری جائزہ ذرا اس نیو ایئر کا بھی لے لیتے ہیں، جس نیو ایئر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آخر اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو بڑی بڑی حیرت ہوگی کہ ہم کس قدر غیروں کے عقائد اور غیروں کی تہذیب و تمدن میں کس طرح ہم اندھے بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نوجوانوں خود آپ کو افسوس ہوگا آپ سنیں گے تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی 46 BC کے اندر اٹالی میں رومن کے اندر ایک ڈکٹیٹر تھا جس کا نام تھا جولیس سیزر۔ جولیس سیزر نے اپنے زمانے میں ایک کیلنڈر کو متعارف کیا، ایک کیلنڈر بنایا، اس نے انٹروڈیوس کیا۔ یہ کیلنڈر کا نام تھا جولین کیلنڈر۔ جولین کیلنڈر کے اندر اس نے سال کا جو سب سے پہلا دن ہے اس کو منسوب کیا اس وقت کے ایک دیوتا کے ساتھ جس کا نام تھا جانس۔ یہ جانس روم کے اندر اٹالی میں ایک دیوتا تھا، وہ سب کے سب بت پرست تھے، لہذا جولیس سیزر نے سال کے پہلے دن کو اپنے اس دیوتا کے نام منسوب کیا، جانس کے نام، اور پھر اسی مناسبت سے سال کے پہلے مہینے کا نام بھی جنوری رکھ دیا گیا۔ وکیپیڈیا کے مطابق اس زمانے کے اندر یعنی جولیس سیزر کے زمانے میں 46 BC بیفور کرائسٹ وہ لوگ 1 جنوری کو اپنے وہ جانس دیوتا کی پرستش کرتے، خاص پوجا ہوتی، اس کی عبادت کرتے، اور اس کے بعد پھر اس کیلنڈر کو اپ ڈیٹ کیا۔ بعد میں ایک ڈکٹیٹر تھا جولیس سیزر، اس کا ایک بیٹا تھا اگسٹس سیزر، اس نے اس کے اندر پھر تھوڑی ترمیم کیا، تھوڑا بدلاؤ کیا، اور یہ 12 مہینے رکھ دیے۔ مہینوں کے نیمز 365 ڈیز، مہینہ 30 دن کا یا 31 دن کا ایکسپٹ فیبروری، یہ چینجز اس نے لایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد 1582 کے اندر یعنی 1582 کے اندر جو پوپ ہوا کرتا ہے ان کا، اب وہ تو مشرک تھے، بت پرست تھے، اب عیسائیت معرض وجود میں آ چکی تھی دنیا کے نقشے کے اندر، تو جو 13واں پوپ تھا ان کا، جس کا نام تھا گریگوری، اور اسی پوپ کا نام تھا گریگوری، اور اسی گریگوری سے گریگورین کیلنڈر وجود میں آیا۔ اس نے ایک نئے کیلنڈر کو وجود بخشا، یعنی پہلے کا جو جولین کیلنڈر تھا جس کے اندر تمام کے تمام اوقات اور ڈیٹس اور ایام فکس تھے، اسی کے اندر تھوڑا ڈیولپمنٹ لایا اس نے۔ کب؟ 1582 کے اندر۔ تو جب گریگورین کیلنڈر وجود میں آیا
تو اس کے اندر دو چیز کا اضافہ کیا گیا، اور وہ اضافہ کیا تھا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، مخصوص عبادتیں کی جاتی چرچ کے اندر، اور 1 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم عقیقہ منایا جائے۔ اس دن بھی چرچ کے اندر مخصوص دعائیں، مخصوص عبادتیں، اور پھر رقص و سرور کی محفلیں، ناچ گانے، یہ تمام کی تمام، شراب کباب، یہ تمام کی تمام چیزیں رکھی گئیں، اور یہ 1582 کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 16 عیسوی کے اندر سب سے پہلے 25 دسمبر کا سیلیبریشن اور نیو ایئر کا سیلیبریشن 1 جنوری کو یا 31 دسمبر کی نائٹ سے 12 بجے کے بعد سے جو مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ سب سے پہلے 1600 عیسوی کے اندر اسکاٹ لینڈ کے اندر شروع ہوا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے اندر سب سے پہلے اتنے قمقمے، اتنی لائٹیں، اتنی روشنی سجائی گئی کہ دنیا کو انہوں نے مدہوش اور مسحور کر دیا۔ سرور اور ناچ گانے کی محفلوں سے، شراب اور کباب کی محفلوں سے دنیا کو اپنی طرف کھینچا، اور اس کے بعد جو نفس پرست تھے، جو شہوت کے غلام تھے، اور جو رقص و سرور کے دلدادہ تھے، جو شراب اور کباب کے عادی تھے، ان کو اپنی روح کی تسکین کا بہترین سامان نظر آیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے امنڈ پڑے کہ اس جو ہے سیلاب کے اندر، یعنی اس تہذیب، اس کلچر کے سیلاب کے اندر، غیر تو کیا بلکہ ہمارے مسلمان نوجوان اور ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں بھی اس سیلاب کے اندر بہہ پڑی، جس کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر 1910 کے اندر جو برطانیہ کے فوجی تھے، نیوی، گھروں سے دور رہتے سالوں سال، جہاز رانی کے اندر اکیلے پریشان، تو انہوں نے بھی سیلیبریٹ کیا ایک مرتبہ، قمقمے سجائے، لائٹ لگائی جہاز کے اندر، شراب پیا، مدہوش ہو کر سو گئے، اور ایک دوسرے کو نیو ایئر کی، نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان کے پاس۔ تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ بیفور کرائسٹ ہو 46 BC کے اندر، وہاں بھی مذہبی عقیدہ اس کے اندر وابستہ تھا، اس کیلنڈر کے اندر دیوتا سے اس کی نسبت تھی، اس کا تعلق تھا۔ یہاں تک کہ اگر پوپ 13ویں پوپ کے زمانے میں، گریگوری کے زمانے میں، جب گریگورین کیلنڈر وجود میں آیا، تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ 25 دسمبر اور 1 جنوری کو منسوب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یوم عقیقہ تھے۔ تو وہاں بھی گویا کہ عیسائیوں کا ایک ریچول، ایک رسم تھی، جو ہے وہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب 1910 کے اندر ایسا ہوا، جب برطانیہ کے فوجیوں نے، آرمی نے، نیوی نے ایسا کیا جہاز کے اندر، اس سے بھی مسلمانوں کا کوئی تعلق دور دور تک جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم اس کیلنڈر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور اس کی ابتدا کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی اسلام سے یا اس کی تاریخ سے دور دور تک اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیروں کی تعلیم ہے، ان کا کلچر ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو اگر وہ ان کو اپناتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ رقص و سرور کی محفلیں اگر تیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہم مسلمانوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے جو پہلے کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو ہماری گھڑی کے اندر بہترین ڈائلز ڈیزائن کرے ہوئے ہیں، چھوٹے کانٹے ہیں، آورز کے کانٹے ہیں، یہ تمام کے تمام جو چل رہے ہیں، اس کو چلانے والا ایک گردوں، ایک مشین ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ لمحہ لمحہ، دم بدم ہماری عمر کے حصے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، اور ہوتی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ کس وقت عمر آئی اور چلی گئی انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر یہ مسلم نوجوان غیروں کی تقلید اور انگریزوں کی اس چکا چوند کر دینے والی اس آندھی کے اندر اس طرح یہ غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں کچھ اپنے وجود کا، اپنے ایگزسٹنس کا عطا پتہ بھی نہیں رہا۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ رقص و سرور کی محفلیں تیرا نشیمن نہیں ہے، یہ گھر کے دروازے پہ بیٹھ کر کٹے پہ باتیں کرنا یہ تیرا نشیمن نہیں ہے۔ تو پہاڑوں میں جا کے بسیرا کر، طاقتور نوجوان بن، اپنے آپ کو تو شاہین کی طرح بنا، کہ وہ شاہین جس کی اڑان آسمان پہ سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن جب شاہین اڑان بھرتا ہے تو کوا جو ہے اس کے پروں پہ بیٹھ کر اس کے سر پہ چونچ مارتا رہتا ہے کہ یہ اوپر نہ اڑ سکے، لیکن وہ کوے کی اس چونچ کو برداشت کرتا ہوا اوپر اڑتا ہی چلا جاتا ہے، اور اونچائی کی وہ منزل بھی ایک مرتبہ ایسی آتی ہے کہ کوے کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں رہتی کہ جب آکسیجن لیول اوپر جا کر کم ہوتا ہے تو اس کے بعد کوا خود بخود بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن اللہ نے وہ طاقت و قوت شاہین کو عطا فرمائی کہ وہ آسمان کی سب سے اونچی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شاہین زمین پہ کبھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ پتھر پہ بیٹھ کر وہ پانی پیتا ہے یا کسی لکڑی پہ بیٹھ کر کے وہ پانی پینا پسند کرتا ہے۔ اے مسلم نوجوانوں، کبھی تدبر بھی کیا تو نے کہ تمہاری مثال تو اس شاہین کی طرح تھی؟ تم یہ سوچو کہ میں کسی ایک علاقے کا بادشاہ بن جاؤں، یہ تمہارا نشیمن نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ میں کسی ملک کا جو ہے وزیر اعظم بن جاؤں، یہ تمہارا نشیمن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی شکل کے اندر وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ جو ساری کی ساری دنیا کے لیے اس کے اندر قانون ہے۔ قرآننا دستورنا یصلحنا دنیا و دین نزل به الروح الامین بامر رب العالمین۔ our constitution is our قرآن۔ تو اللہ نے یہ قرآن تمہیں ایز اے کانسٹیٹیوشن دیا تھا کہ ساری دنیا کی امامت، سیادت، قیادت اور لیڈرشپ۔ اے مسلم نوجوانوں، تم شاہین کی طرح ہو، تمہاری پرواز بہت بلند ہونی چاہیے۔ تو اقبال نے کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ لیکن ہم اڑنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کرگس کی طرح، یہ کووں کی طرح، یہ مغربی تہذیب، یہ کلچر اور یہ رقص سرور کی محفلیں، یہ برتھ ڈے پارٹی، یہ سیلیبریشنز اور یہ دنیا کے اس لہو و لعب اور کھیل کود اور تماشوں کے اندر ہم مسلم نوجوان اپنی زندگی کو اس قدر ختم کر دیتے ہیں گویا کہ ہمارا کچھ وجود ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے وجود کا احساس دنیا کو دلاتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے ایگزسٹنس کا وجود، اپنے ایگزسٹنس کا احساس دنیا کو دلاتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا مسلمانوں کو اس دنیا سے حرف آخر کی طرح مٹا دینا چاہتی ہے، ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اور میں آخری میں کہوں گا علامہ اقبال کا وہ شعر کہ وہ شکست خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ شکست خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ وہ شاہین جو ہارا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، جو گویا کہ کووں کی محفلوں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارا مسلم نوجوان اگر رقص و سرور کی محفلوں میں جا کر بیٹھتا ہے، لہو و لعب اور کھیل کود میں اپنے اوقات کا ضیاع کرتا ہے، تو گویا کہ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ کوے کی طرح ہیں۔ یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ غیروں کے کلچر یہ کووں کی طرح ہے جو ٹھونگا مار مار کر شاہین کو نیچے گرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن چاہیے کہ نوجوان شاہین کی طرح بنے اور اپنے وجود کو، اپنے وقار کو اور اپنی عزت کو پہچانے۔ پھر سے کہوں گا کہ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو نرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ اس طرح اگر ہم دنیا کی محفلوں کے اندر گمسم ہو جائیں تو دنیا کی لیڈرشپ، دنیا کی قیادت اور دنیا کی سیادت اور دنیا کے علم بردار ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مسلم نوجوانوں کو
لڑکیوں کو، لڑکوں کو، سب کو اس نیو ایئر کے اندر ہونے والی سیلیبریشن کے جو خرافات ہیں، جو منکرات ہیں، جو فواحش ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام نوجوانوں کو ان تمام فحاشی اور برائی سے دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.